ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں۔ جب جنت سے دھتکارا گیا نا، نکالا گیا، اس نے اللہ سے وعدہ کر دیا تھا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ دوست زبردستی شراب کی بات، وہ کوئی بات نہیں، ایک چسکی سے کیا ہو جائے، کوئی ایک گلاس یا لے لو، بس ہم جتنے پیچھے ہٹائیں گے شیطان کے راستے سے رحمان کے راستے کے، اتنے ہی قریب چلے جائیں۔ بخاری کی حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا حقوق الوالدین، حقوق ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو اللہ نے اپنے شرک کے بعد ذکر کیا ہوا ہے، قول الزور او شہادت الزور، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی۔ بخاری سے سنا رہا ہوں کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میری سرکار کہ میں تمہارا ہوں۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم حضرات، سامعین گرامی قدر، مسلمان بھائیوں، عزیز بچوں، دوستوں، رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ، آخری جمعہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ خدا جانے آئندہ زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں کرتی، رمضان بھی ملتا ہے یا نہیں، خدا جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس میں ہماری طرف سے ہونے والی ہر عبادت، ہر ریاضت، ہمارے روزوں کو، راتوں کے قیام کو، قرآن کریم کی تلاوت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سے اس ماہ مقدس میں جو کمزوریاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہو گئیں، گناہ سرزد ہو گئے، اللہ سے ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، مالک ہمیں معاف فرما۔ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار بدعمال ہیں، نیکیوں کی طرف اتنے راغب نہیں ہیں جتنے گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جانے والے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما۔ برادران اسلام، یہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، اور اہل اسلام اس جمعے کا بڑا ادب و احترام دل میں رکھتے ہیں۔ جو ساری زندگی میں مسجد نہ آیا ہونا، وہ اس جمعے پہ آ ہی جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، عید پہ آ جاتا ہے، اس جمعے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ آنے والوں کا آنا قبول فرمائے۔ برادران اسلام، آج کی گفتگو میں کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں کیا تعلیم عطا فرمائی ہے کہ کبیرہ گناہ، کبیرہ کہتے ہیں بڑا گناہ، ایک گناہ ہوتا ہے صغیرہ، چھوٹا گناہ، اور کبیرہ گناہ بڑا گناہ۔ تو گناہوں کی دنیا میں تو سارے گناہ ہیں، لیکن صغیرہ گناہ یہ اللہ کی کرم نوازی سے بغیر معافی مانگے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، ان کی تعداد بھی کثرت میں ہے اور معافی کا کھاتا بھی کھلا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھوتے ہیں، چہرے کے جھڑ گئے، بازو دھوتے ہیں، بازوؤں کے جھڑ گئے، پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کے گناہ، یہ صغیرہ ہے۔ یہ سارے کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ ہیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں 10 نیکیاں مل گئی، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ معاف۔ بخاری شریف کی حدیث۔ تو اس طرح یہ صغیرہ گناہ ہونے میں بھی کثرت سے ہے، یہ جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے معافی بھی بڑی آسانی سے فٹافٹ ہو جاتی ہے، بغیر معافی مانگے کے بھی ہمارے کھاتے سے مائنس ہو جاتے ہیں۔
ہم نے معافی نہیں مانگی، بس وضو کیا ہے نکل گئے، ہم نے درود شریف پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے کھاتے سے گناہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس لیے صغیرہ کا کھاتا الگ ہے، کبیرہ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کبیرہ ہے تاکہ ہم ارتکاب ہی نہ کریں، ہم اس سے کیا کریں، بچیں۔ اور صغیرہ اگر ہو بھی جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پاکستان میں جس سگنل پہ وارڈن نہ ہو توڑ دیا جائے تو کام چل ہی جاتا ہے، اور جہاں وارڈن میں پتہ ہے آگے کھڑا ہے، جہاں جہاں کیمرہ لگا ہوا ہے بڑا بڑا کیئرفل ہو کے چلتا ہے۔ آپ کی نیویگیشن بھی بتاتی ہے کہ جناب کیمرہ آ رہا ہے، وہ ٹی ٹی کرتی ہے کہ ذرا سپیڈ تیز ہے تو آہستہ ہو جائیں کہ کہیں کیمرہ فلیش نہ کر جائے، تو ٹھیک ہے جناب۔ جہاں کیمرہ نہیں ہے تو دم رکھتے ہیں، 70 کی سپیڈ ہے، 80-90 پہ بھی گاڑی بندہ چلا لیتا ہے موٹر وے پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جہاں علم ہوگا کہ یہ گناہ ہے اور کبیرہ ہے ہم اس سے کیا کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے جو آج میں نے آیت کریمہ گفتگو کے لیے منتخب کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تم کلمہ بھی پڑھو اور پھر اسلام کی تعلیمات سے روگردانی بھی کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کے بندہ مومن رب العالمین کے حکموں کا پابند ہو جاتا ہے، پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ادھا تتر ادھا بٹیر، آدھا تیتر ہو آدھا بٹیر، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بٹیر ہے تو بٹیر ہے، تیتر ہے تو تیتر ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو جنسیں اکٹھی ہو جائیں، مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو، اسے خنثی مشکل کہا جاتا ہے ہماری عربی لینگویج میں، اس کے احکام بھی بڑے مشکل ہیں۔ تو برادران اسلام، ہمیں اسلام نے کلمہ پڑھنے کے بعد پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ پھر ہماری مرضی نہیں چل سکتی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے ہم پابند ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا کہا نہ مانو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے کہے پہ چلنے سے نقصان کر بیٹھو، اور ساتھ اس کے پیچھے نہ چلنے کے ساتھ لاجک بھی بتائی کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ بندہ دشمن کے تو علاقے میں نہیں جاتا، پیچھے چلنا تو دور کی بات ہے۔ دشمن کے علاقے سے گزرتے ہوئے بندہ گھبراتا ہے کہ دشمنوں کا علاقہ ہے، وہاں جانے سے جان کا خطرہ ہے۔ وہاں جانے سے کیا ہے؟ جہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں نا، وہاں دشمنوں کے علاقوں سے بھی بندہ دور دور سے گزرتا ہے کہ اس علاقے سے گزرتے ہوئے جان چلی جائے۔ دنیا کے دشمنوں کا تو پتہ چلتا ہے، علاقہ پتہ چلتا ہے، دشمن سامنے آئے تو نظر آتا ہے کہ آ گیا ہے، میں اپنا بچاؤ کروں۔ یہ مردود تو ایسا ہے، اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کے عملوں کا بھی نہیں پتہ چلتا ہے، یہ کیسے عملہ آور ہوتا ہے ہم پہ، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن میں اس نے سمتیں بیان کی ہیں، جب جنت سے دھتکارا گیا نا، نکالا گیا، اس نے اللہ سے وعدہ کر دیا تھا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ مردود کہتا ہے میں تیرے بندوں کو اغوا کرنے، بہکانے، راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ان پہ حملہ آور ہوگا، ان پہ کیا ہوگا؟ حملہ آور ہوگا۔ اور میرا حملہ کہاں سے ہوگا؟ کہتا ہے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے حملہ کرنا، بالکل ایسے سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کرنا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں اور بائیں سے بھی ان پہ حملے کرنا۔
4 ہی سمتیں ہیں زمین پر، تو چاروں سمتوں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے ایمان نے رب کے سامنے کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہتا ہے تو اپنے بندوں کو اکثر ناشکرا پائے گا۔ اس کے حملوں اور اس کے بہکاموں کا ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکر گزاری پیدا کر دیتا ہے بندے کو۔ بندہ بظاہر نمازی ہے، عبادت گزار ہے، بڑا صوفی منش ہے اور دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن جاتے جاتے کہ خبیث اس کے دل میں ناشکری پیدا کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، عبادت بھی کرو، سب، پھر بیماریاں میرے گھر میں آ رہی، پھر تکلیفوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، پھر جاب میری نہیں ہو رہی۔ یہ سارے جملے ناشکری کے ہیں، یہ سارے جملے کیا ہیں؟ ناشکری کے ہیں، اور وہ ناشکری ایسے پیدا کر دیتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ اور مفسرین کرام ان آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں کے حملوں کو اس انداز بھی بیان کرتے ہیں کہ شیطان کا سامنے سے حملے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر کر گزرتا ہے۔ یہ شیطان کا سامنے کا، اسے پتہ ہے شراب حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، پتہ ہے، لیکن پھر کرتا ہے۔ پھر یہ سامنے کا حملہ ہے جی بالکل سٹیٹ پہ آمنے سامنے سے حملہ ہے کہ بندے کو گناہ کا علم ہے، گناہ کو جانتا ہے اور پھر کر رہا ہے۔ یہ شدید ترین حملہ ہے، اور شاید انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اسے پتہ ہونے کے باوجود کہ اس جرم میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے باز پرس ہوگا۔ نماز چھوڑنا پتہ ہے گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنا۔ نماز فرض ہے، پتہ ہے میرے اوپر فرض ہے، میں نہیں پڑھ رہا، مجھے قیامت کے دن اس کے بدلے میں سزا ہے، پھر نہیں پڑھ رہا۔ روزہ پتہ ہے میرے اوپر فرض ہے، ہڈا کٹا صحیح سلامت ہے، نہیں رکھ رہا۔ یہ شیطان کا وہ حملہ ہے جو سامنے سے ہے، یہ شیطان کا وہ حملہ ہے جو کیا ہے؟ اسٹیٹ اوے، بالکل سامنے سے ہے، بندے کو پتہ ہے اور جان بوجھ کے کیے جا رہا۔ خدا سے تو بندہ بچ نہیں نہ سکتا، خدا تعالیٰ سے، خدا کے فرشتوں سے، پتہ کہ جی آنکھ مچوڑی چھپ چھپا کے، وہاں تو چھپنا ہے کوئی نہیں تھی۔ آپ 10 کمروں سے بھی آگے اندر جائیں نا، وہاں کرے رب وہاں جانتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ فرماتا ہے تم جہاں چلے جاؤ گے اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ رب سے چھپ سکنے کی جگہ ہوتی، چلو جی یہاں رب نہیں دیکھ رہا کر لیتے ہیں، رب کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ تو یعلم ما فی الصدور ہے، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ اندر سے بھی اندر میں نے کیا سوچ رکھا ہے۔ بندہ ظاہر میں بہت میٹھا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ کاٹنا چاہتا ہے، پتہ تو نہیں نہ چلتا۔ ہم بندے کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہمارا دوست ہے، فرینڈ ہے، لیکن وہ اندر سے ہمیں کاٹنا چاہتا ہے، ہمیں تو نہیں نہ پتا۔ لیکن رب کہتا ہے وہ یعلم ما فی الصدور ہے، وہ اس سینے کے اندر جو بھید ہے نا ان کو جانتا ہے کہ بندے کے اندر کا پروگرام کیا ہے، یہ اندر سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام یہ شیطان کا سٹیٹ اوے حملہ ہے جو سیدھا سامنے سے ہے، بندے کو پتہ ہو کہ گناہ ہے پھر کر گزرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک ہے۔ من خلفہم، پیچھے سے حملہ آور ہونے کا مطلب یہ ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا اور گناہ کروا دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نماز پڑھنے آ رہا، دل میں خیال پیدا کر دیا، 2-4 دوست ملے، یار یہ کہیں بڑا نمازی آدمی ہے، حج کرنے جا رہا ہے، اس نے دل میں ڈال دیا لوگ مجھے مڑ کے کہیں گے حاجی صاحب آ گئے۔ اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے، شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ لوگ کہیں بڑا سچی آدمی ہے۔ اب یہ اس کا بیک پہ حملہ ہے۔ یہ حملہ کون سا ہے؟ بیک والا حملہ ہے کہ بندہ ظاہری نیک عمل کر رہا ہے لیکن اس نے نیت میں فتور ڈال دیا۔ اس نے کیا کر دیا ہے؟ نیت کے اندر فتور آ گیا، وہ عمل برباد ہو گیا۔
ضائع ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم نے نیت اپنی بیکار کر دی۔ حج کرتے ہوئے ہم دل میں یہ ارادہ لے کے گئے، لوگ کہیں گے حاجی صاحب آ گئے۔ ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے تو کوئی نہیں کہتا نمازی صاحب آ گئے۔ ایک دفعہ زندگی میں حج کر آئے تو ساری زندگی خود اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے حاجی فلاں صاحب، حاجی فلاں صاحب۔ تو بھائی ساتھ لکھا کرو حاجی بھی تو نال نمازی بھی، تو نال روزے دار بھی، زکوٰۃ دیتے ہو تو زکاتی بھی۔ ایک حج کر کے اللہ پہ احسان کر دیا ہے کہ میں نے حج کر دیا۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ یہ کس کا بہکاوا ہے؟ شیطان کا وہ حملہ ہے جو بیک سے اس نے کیا ہے۔ وعن شمائل وعن خلفہ، یہ پیچھے کا حملہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ بندے کا نیک عمل برباد ہو رہا ہے، بندے کا نیک عمل ضائع ہو رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے برادران اسلام، شیطان کے ان حملوں کے بچاؤ کی تدابیر ہم نے کرنی ہے۔ جو سامنے کا حملہ ہے، گناہ سمجھ کے کبھی بھی ہمیں گناہ کرنا نہیں چاہیے۔ پتہ ہو یہ گناہ ہے اور بندہ پھر جان بوجھ کے کرے، یہ تو منہ چڑھانے والی بات ہے تو کیا ہو جائے گی، کر رہے ہیں۔ نہیں، رب کی بارگاہ میں منہ چڑھانا تو بڑا خطرناک ہے۔ جس نے رب کو منہ چڑھا کے جرم کیا ہے نا، رب نے انہیں ایسی سزا دی ہے کہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے یہ ہے پیچھے کا حملہ کہ بندے کے اچھے عمل کے اندر وہ برائی لے آتا ہے، اچھائی میں وہ کیا کر دیتا ہے، برائی پیدا کر دیتا ہے۔ اور دائیں اور بائیں کے عملوں کو مفسرین فرماتے ہیں، دائیں میں اس کے رشتہ داروں کو لگا دیتا ہے، کزنز مل کے کہتے ہیں یار آج کر لیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داروں، عزیزوں، کزنوں اور دوستوں، ان کے بہکاووں کی وجہ سے بندہ خود نہیں کرنا چاہتا، اس کے ارادے میں گناہ شامل نہیں ہے کہ خود گناہ کرے، اس کو یہ اس کے دوست گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور بائیں سے اس کے فرینڈز، اس کے دوست، تعلق دار، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ ایسے قریب لگ جاتے ہیں جو اس سے پکڑ کے گناہ کروا دیتے ہیں۔ تو بندہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی وجہ سے گناہ کر جاتا ہے، بندہ خود نہیں کرنا چاہتا، اس کے ارادوں میں شامل نہیں ہے کہ گناہ کرے۔ دوست زبردستی شراب پلوا دی، وہ کوئی بات نہیں، ایک چسکی سے کیا ہو جائے، وہ ایک گلاس یا لے لو، وہ آرام تو آرام ہے نا۔ گناہ تو گناہ یہ ہے، اس لیے بندہ نہ چاہتے ہوئے دوستوں کا دل رکھنے کے لیے گناہ کرتا ہے، رشتہ داروں کا دل رکھنے کے لیے گناہ کرتا ہے۔ سونا حرام ہے، شادی والے دن ماں باپ بھی مجبور کر دو، کوئی بات، ایک دن پہن لو، کوئی بات نہیں، ایک دن پہن لو، انگوٹھی پہنا رہے ہیں تو زبردستی پہنا، وہ بے شک کہتا رہے کہ بھائی میں نہیں پہنتا ہوں، آرام، وہ ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی رسول کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی نا تو فرمایا آپ جلتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں برداشت کر سکتے ہو؟ عرض کی حضور نہیں کر سکتے۔ فرمایا پھر اس کو اتار کے پھینک دو۔ یہ انگوٹھی کیا کرو، اتار کے جتنی دیر یہ انگوٹھی پہن کے رکھو گے اتنی دیر اس کے بدلے میں جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ وہاں تو نہ ماں آگے ہوگی نہ باپ ہوگا کہ چلیں ہم نے مجبور کیا تھا تو ہمارے ہاتھ میں رکھ دیں، وہاں تو قرآن کہتا ہے پاس بھی نہیں ٹھہریں گے۔ یا پھر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے سارے بھاگ جائیں گے، سارے بھاگ، کوئی پاس نہیں کھڑا ہوگا۔ سورہ عبس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے جو کلوز رشتے ہیں جن کے پیچھے بندہ جان دیتا ہے، قیامت کے میدان میں کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے برادران اسلام، جمعۃ الوداع ہے اور آپ کے دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی دلدل سے نکلنا ہوگا۔ اگر جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو ہم نے جانا ہے انشاءاللہ جانا ہے۔ ہمارے آقا کے صدقے سے میرا رب کرم کرے گا، لیکن کچھ ہمیں بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ سارا کرم تو ادھر سے دیں اور خود ہم نہ کچھ کر کے جائیں تو پھر یہ تو
نالائق اسٹوڈنٹ بھی کچھ نہ کچھ تو پڑھ کے ہی آیا ہوتا ہے، فیل بھی ہو رہا ہو تو کم از کم کلاس اٹینڈ تو کی ہوتی ہے، اس کے مارکس میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اس نے کچھ تو کیا۔ اور جو کبھی گیا ہی نہیں ہے سکول، پھر اس کا حال کیا ہونے والا ہے؟ برادران اسلام، ہمیں اپنی زندگیوں میں سے گناہ کو نکالنا ہوگا، اپنی زندگیوں سے رب کی نافرمانی کو نکالنا ہوگا۔ اپنی زندگی میں ہم گناہوں سے جتنے دور ہوں گے رب کے اتنے قریب ہوں گے۔ رب کے قرب کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ رب کا اطاعت گزار ہو اور شیطان کے بہکاووں سے دور ہو جائے، شیطان کے بہکاووں سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ بس ہم جتنے پیچھے ہٹائیں گے شیطان کے راستے سے رحمان کے راستے کے اتنے ہی قریب چلے جائیں۔ بس یہ اس دنیا میں اسی لڑائی کے لیے آئے ہیں، یہی لڑائی ہے ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہمارے اچھے اعمال کی چیکنگ کے لیے ہمیں اس زمین پہ بھیجا گیا ہے، اور ہمارے اچھے اعمال کو چیک کرنے کے لیے ہمارے مالک و مولا نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو کہا ہے میں کبیرہ گناہوں کی وہ لسٹ جو رسول اللہ نے بیان کی ہے، حدیث مصطفیٰ میں بیان کی ہے، ویسے ہمارے علماء نے تقریباً 66 گناہوں کو کبیرہ گناہ لکھا ہے۔ امام ذہبی نے 66 گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں لکھے ہیں، 66 گناہ، لیکن حدیث میں کون سے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے 3 گناہوں کو کثرت سے تقریباً درجن سے زائد مرتبہ امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے گا۔ پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں پہلا گناہ الاشراک باللہ بیان کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے کہ رب کی ذات میں، رب کی صفات میں، رب کے افعال میں کسی بھی غیر خدا کو خدا کے ساتھ ملا دینا، کسی بھی غیر خدا کو خدا کے ساتھ ملا دینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے رب سارے گناہ معاف کر دے گا پر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ جیسے ہندو مندروں میں جا کے مورتیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سکھ گردواروں میں جا کے گروؤں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عیسائی صلیب کے سامنے کھڑا ہو کے ابن اللہ کہہ رہا ہے، یہودی حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ، یہ سارے شرک ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ زندگی میں کبھی کسی موقع پر بھی ہم نے شرک نہیں ہونے دینا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ سمجھ آئی؟ دوسری چیز بخاری کی حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا عقوق الوالدین، عقوق ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو اللہ نے اپنے شرک کے بعد ذکر کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادتیں ذکر کی ہیں نا وہاں ساتھ وبالوالدین احسانا فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو برادران اسلام دوسرا بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ۔ ماں باپ کی زیارت کرنے پر حج کا ثواب رکھا، ایک طرف کبیرہ گناہ رکھا کہ ان کو اوے کر دیا، اف کر دیا، کبیرہ گناہ ہو گیا۔ اور ایمان سے اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت سے جو سامنے جا کے اپنے باپ کو اپنی ماں کو اس نیت سے میں زیارت کریں، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک طرف حج کا ثواب رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ان کی توہین کرنے، انسان کرنے کے کبیرہ گناہ کھاتے ہوئے نکل جاتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتی ہے۔ اور افسوس یہ ہے جب سامنے ہوتے ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور جب وہ چل بستے سمجھ آتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر ان کے
ادب و احترام کو دل چاہتا ہے پر وہ مل نہیں سکتے ہیں. تو جو خوش نصیب ہو جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کے ادب احترام میں اپنی جان بھی ان پہ وارنے کے لیے تیار رہا. حضرت با یزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے. حضرت با یزید بستامی ایران کے اندر بستان کے اندر آپ کا مزار شریف ہے. آپ اپنی والدہ نے رات کو سردیوں میں والدہ نے پانی مانگا, آپ پانی لینے کے لیے گئے تو برتن میں پانی نہیں تھا, آپ بھرنے کے لیے دریا پہ چلے گئے, وہاں سے پانی بھر کے لائے, والدہ سو گئی تھی. تو سرانے پہ ساری رات پانی لے کے کھڑے رہے کہ ماں کو جگانا نہیں ہے, پھر جاگے, پھر پانی مانگے, پھر میں پیش کروں. ساری رات جاگتے ہوئے گزاری. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بیٹا سرانے, فرمایا یہ کیا؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا اور گھر میں اس وقت موجود نہیں تھا, تو میں دریا سے تازہ پانی لے کے آیا, آپ سو گئی تھی, تو میں نے پھر سونا گوارا نہ کیا, میں نے کہا پہلے ماں کو پانی پلاؤں گا. ماں نے اسی وقت اپنے دامن کو اللہ کے حضور اٹھا کے دعا کی کہ میرے مولا میرے با یزید کو اپنے ولیوں میں شامل فرما. فرماتے ہیں میری ماں کی دعا نے مجھے کاملین کی صفوں میں جا پہنچایا. پھر حضران اسلام ماں کا ادب یہ پہنچاتا ہے. اور علقمہ نام کے صحابی ہیں, ماں کی بے ادبی کرنے پر روح اٹک گئی, ان کی باڈی سے روح نہیں نکل رہی تھی, ان کے جسم سے روح نہیں نکل رہی تھی. رسول اللہ نے پتہ کروایا, آپ کو شکایت کی گئی تھی قریب المرگ ہیں, روح نہیں نکل رہی ہے, تڑپ رہے ہیں. فرمایا پتہ کرو اس کے والدین زندہ ہے؟ فرمایا جی زندہ ہے. فرمایا اس کی ماں سے پتہ کر کے اس نے کوئی ماں کی بے ادبی تو نہیں کی ہوئی؟ پتہ کیا تو ماں ناراض تھی. کسی موقع پر ماں کو غصے سے انہوں نے تھپڑ مارا تھا, ماں ناراض ہو گئی تھی. رسول اللہ نے فرمایا جب تک ماں اس کو معاف نہیں کرے گی ان کی روح نہیں نکلے گی. ہیں صحابی رسول, بڑا مقام ہے, پر ماں تو پھر ماں ہے نا جناب, ماں ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کی ماں کو کوئی سے معاف کر دے ورنہ اس کی روح نہیں نکلے گی. ماں غصے میں تھی, اس نے کہا میں نہیں معاف کرتی, اس نے مجھے بڑا ستایا, بڑی تکلیف, میں نہیں معاف کروں گی. برادران اسلام روح نہ نکلتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا پھر لکڑیاں اکٹھی کر, اس نے ایسے دنیا سے اس کو جلا دیا جائے, اس کے اور روح نکلنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, اسے جلانا. لکڑیاں جمع ہو گئی. جب ماں کو یہ پتہ چلا کہ اب اس کو اٹھا کے ڈالنے لگے ہیں نا, تو پھر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. ماں کی مامتا نہیں برداشت کر سکتی. پھر یہ بات کہ اس نتیجے پہ بات جب پہنچی نا, تو ماں نے فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجوایا, یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا, میں نے اسے معاف کر دیا, خدا کے لیے اسے جلانا نہیں ہے, اسے نہ جلائیے, میں نے معاف کیا تو اس کی روح نہیں. اس لیے برادران اسلام ماں باپ کی کبھی کوئی انسلٹ نہیں کرنی ہے, کوئی توہین نہیں کرنی ہے, ان کا دل نہیں دکھانا ہے. اور تیسری چیز فرمایا قول الزور اور شہادت الزور, جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی. بخاری سے سنا رہا ہوں کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. اس سے بھی ہم نے بچنا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں کبیرہ گناہ ہے. اور فرمایا قتل النفس المؤمن, کسی مومن کی جان دینا, کسی مومن کو قتل کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. اور ارشاد فرمایا بغیر حق ناحق وفرار یوم الزحف, جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگنا. اسلام اور کفر کا مارکا ہو, میدان کارزار سجے, جنگ شروع ہو اور کوئی بندہ پیٹھ پھیر کے بھاگے, فرمایا کبیرہ گناہ ہے. اس وقت کوئی نہیں بھاگ سکتا, اس وقت آگے بڑھنا ہوگا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانا, یتیم کا مال یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کہ کوئی بچہ یتیم رہ گیا ہے, اس کا مال ہے, کوئی بندہ ہڑپ کر جائے, چلو نہیں کھا جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, دیکھی جائے, کبیرہ گناہ ہے جناب, کبیرہ گناہ. اور فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانا, کیا کرنا؟ سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. اور سود والے بندے, سودی کام کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. قرآن میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ,
جو لوگ سود سے باز نہیں آتے اللہ اور اللہ کا رسول ان سے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ اور اللہ کا رسول ان سے کیا کرتا ہے؟ اور میرے آقا نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسِنَةِ پاک دامنہ عورت کو تہمت لگانا. پاک دامنہ عورت کو کیا کرنا؟ یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ مسلمان ماں باپ کی نافرمانی یہ پیچھے گزر چکا. وَإِسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحِرَامِ قِبْلَتِكُمْ فرمایا اللہ کا گھر بیت اللہ شریف جس کو اللہ نے حرم کہا ہے کوئی بندہ اس کی حرمت کو پامال کرے احیاء و امواتا زندہ یا مردہ فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حرم کی حرمت کو پامال کرے. اور ہماری سیاست کو اللہ قبول فرما دے. بڑا نیکی کا کام ہوا ہے, اللہ نے اجر عظیم عطا فرمایا. تو یار اس کو پاکستان ہی رہنے دو. رسول اللہ کے در کا بھی ادب نہیں رہا. ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے دکھاتے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ جہاں اونچی سانس بھی بے ادبی کہی گئی ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی سانس ادب والے کہتے ہیں نا اونچی سانس نہ لی جائے آواز تو بڑی دور کی بات. وہاں آوازیں کسنا نیچا دکھا رہے ہو اور اس بارگاہ میں جہاں سانس بھی بے ادبی ہے جناب بڑی گھٹیا حرکت. میرا دل دیکھ کے سن کے بڑا پریشان ہوا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں پہلے بھی تھی آئندہ بھی ہوگی. سیاستیں کرنی ہے تو جہاں کرنے کی جگہ ہے وہاں کرو, لگے رہو. اب اللہ رسول کے گھر کی یہ دیکھیے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. اس کی حرمت کو پامال کرنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور جو اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے قرآن کی نص ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. رسول اللہ کے در اقدس پہ اپنی آوازیں بلند, وہ چور ہوتے ہوں گے, وہ ڈاکو ہوتے ہوں گے, پر حرم میں آ گئے ہیں تو قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا. جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے. جو اس امن کو پامال کرے اس کے اپنے اعمال کے برباد ہونے کا خطرہ ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے جن بے وقوفوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا لا یموت رجل لم یعمل هذه الکبائر. کوئی شخص بھی ان کبیرہ اعمال جو بیان ہوئے ان پر عمل نہ کیا ہو اور مرے, کبیرہ گناہوں سے بچتا کیا کرے, اس کی موت آئے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ نماز پڑھتا رہا, زکوٰۃ ادا کرتا رہا. إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي دَارٍ أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ مِنْ ذَهَبٍ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سونے کے دروازوں سے جنت میں حضور کے ساتھ داخل ہو. کبیرہ گناہوں سے بچے, کبیرہ گناہوں سے کیا کرے, بچے اور نماز پڑھتا رہے, زکوٰۃ ادا کرتا رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سونے کے دروازے مصاریع من ذهب, سونے کی چوکاٹیں ہیں دروازے, ان دروازوں سے اللہ اسے جنت میں رسول اللہ کے ساتھ داخل فرمائے. برادران اسلام, ہمیں کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, میں اس سے زیادہ بھی, یہ لسٹ وہ ہے جو حدیث میں ہے, ورنہ علماء نے اس کے علاوہ بھی لسٹ مہیا کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور رحمان کے راستے پہ اللہ ہمیں چلنا نصیب فرمائے. اور آج جمعۃ الوداع ہے, اس موقع پر آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ سب حضرات اپنی زندگی میں کبیرہ گناہوں سے بچیں. کبیرہ گناہوں سے کیا کریں؟ بچیں اور رب کی اطاعت, رب کے رسول کی اطاعت کریں. بس اسی میں کامیابی ہے. اللہ میری آپ کی آج کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے.